بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جریر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے پروردگار کو عیاں دیکھو گے۔ ایک اور روایت میں ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھ کر فرمایا، تم اپنے رب کی طرف دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اور اس کے دیکھنے میں کوئی دقت محسوس نہیں کرتے۔ اگر تم اس بات کی طاقت رکھو کہ تم سورج نکلنے اور غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھنے سے مغلوب نہ کر دیے جاؤ تو ایسا ضرور کرو۔ پھر یہ آیت پڑھی، اور تسبیح بیان کرو اپنے پروردگار کی سورج نکلنے اور غروب ہونے سے پہلے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ تو نور ہے، میں اسے کیوں کر دیکھتا۔ مسروق بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تکیہ لگائے بیٹھا تھا کہ انہوں نے فرمایا، اے ابو عائشہ، مسروق کی کنیت، 3 باتیں ایسی ہیں کہ جو کوئی ان میں سے کوئی ایک بات بھی کہے تو اس نے اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا۔ میں نے کہا وہ کیا ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس کسی کا یہ خیال ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا۔ مسروق کہتے ہیں، میں تکیہ لگائے ہوئے تھا، یہ سن کر میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور کہا، ام المؤمنین ٹھہریے، ذرا میری بات تو سنیے اور جلدی نہ کیجیے، کیا اللہ عز و جل نے یہ نہیں فرمایا؟ ترجمہ، اور اس نے اس کو روشن افق پر دیکھا ہے، اور ایک مرتبہ پھر اس نے سدرۃ المنتہا کے پاس اس کو اترتے دیکھا۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس امت میں سب سے پہلے میں نے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں دریافت کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ تو جبرائیل علیہ السلام کا ذکر ہے۔ میں نے اسے ان کو ان کی اصل صورت میں جس پر انہیں پیدا کیا گیا ہے ان 2 مواقع کے سوا کبھی نہیں دیکھا۔ ان 2 مواقع پر میں نے انہیں آسمان سے نیچے اترتے دیکھا اور ان کی عظیم ہستی زمین و آسمان کے درمیان ساری فضا پر چھائی ہوئی تھی۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا؟ ترجمہ، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، وہ بڑا باریک بھی اور باخبر ہے۔ اور کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد بھی نہیں سنا، اور کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر یا تو وحی کے طور پر، یا پردے کے پیچھے سے، یا یہ کہ ایک فرشتہ بھیجے اور وہ اس پر اللہ کے اذن سے وحی کرے جو کچھ اللہ چاہے، یقیناً وہ بلند مرتبت اور صاحب حکمت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید فرمایا، اور جس کسی کا یہ خیال ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ میں سے کوئی بات چھپائی ہے تو اس نے بھی اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا جھوٹ گھڑا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے۔ ترجمہ، اے رسول، جو کچھ آپ کی طرف آپ کے پروردگار کی جانب سے نازل ہوا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیجیے، اور اگر بالفرض آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اس کی پیغمبری کا حق ادا نہ کیا۔ پھر فرمایا، اور جو کوئی یہ گمان رکھتا ہو کہ وہ آنے والے کل کے حالات بتا سکتا ہے اس نے بھی اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ترجمہ، کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا۔ ہمیں شیبانی نے بتایا کہ میں نے زر بن حبیش سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں دریافت کیا کہ ترجمہ، یہاں تک کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا، تو انہوں نے کہا، مجھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو اس صورت میں دیکھا کہ ان کے 600 بازو تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پھر موسیٰ کے پاس آیا اور انہیں اس کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے کہا، اپنے رب کے پاس واپس جائیے، کیونکہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پھر اپنے رب کے پاس واپس پلٹا تو رب تعالیٰ نے نمازوں کی تعداد 5 معین کرتے ہوئے فرمایا، یہ اگرچہ 5 ہیں مگر ثواب کے لحاظ سے 50 ہی ہیں، میرے ہاں قول تبدیل نہیں ہوا کرتا۔ میں پھر موسیٰ کے پاس آیا تو انہوں نے پھر مجھے اپنے رب کے پاس واپس جانے کو کہا
مگر میں نے کہا اب مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت سفر معراج پر لے جایا گیا تو آپ کو سدرۃ المنتہا تک پہنچایا گیا، اور سدرۃ المنتہا چھٹے آسمان میں ہے۔ زمین سے جو چیز اوپر چڑھتی ہے وہ سدرہ تک پہنچتی ہے اور وہاں سے لے لی جاتی ہے، اور اوپر سے جو چیز اتاری جاتی ہے وہ بھی یہیں تک آتی ہے اور یہاں سے لے لی جاتی ہے۔ اور سدرہ کے متعلق انہوں نے اس آیت کا حوالہ دیا، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، اور کہا کہ وہ سونے کے پروانے ہیں۔ اور سدرۃ المنتہا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں عطا کی گئیں۔ نمبر 1 5 نمازیں، نمبر 2 سورۃ البقرہ کی آخری آیات، اور نمبر 3 آپ کی امت میں سے ہر اس شخص کے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دیے گئے جس نے اللہ کے ساتھ کسی نوع کا شرک نہ کیا ہو۔